السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا، شکر و سپاس پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد درود و سلام بے نہایت در خدمت اقدس سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مرکز روحانیات کے ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بر وقت اور رمضان مبارک کے حوالے سے ایک نہایت موزوں ترین موضوع منتخب کر کے مجھے اس میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا۔ میں ابتدا میں بڑی اہمیت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کا خطاب ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات سے نہیں ہے، اور اس موقر حال میں جو ہمارے اساتذہ کرام اور بڑے حضرات ان سے نہیں، بلکہ اس کا خطاب میں اپنے ان بھائیوں سے جو بھائی بھی ہیں اور ہمارے بچوں کی جگہوں پر بھی ہیں، یعنی آپ اسٹوڈنٹس، ان سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ نیت ٹھیک کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جب انسان کہیں کسی مجلس میں پہنچتا ہے تو کبھی تو انسان کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا بولنے والے کو بولنا آیا یا نہیں، گفتگو کرنے والے کو اچھی گفتگو کرنی آئی یا نہیں، معلوماتی گفتگو ہوئی یا نہیں، پرکشش بیان تھا یا نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ چیک کرنے بیٹھے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہم کو نمبر دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بلا شبہ یہ حق ہے، لیکن بڑوں کو ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ نیت کریں کہ اس کانفرنس سے آپ اپنی زندگی کے لیے ایک میسیج لے لیں، اور وہ اگر میسیج آپ اپنی زندگی کے لیے لیا اور اس پر کاربند رہے تو یہ آپ کے لیے کچھ دنوں نہیں، صرف جوانی کی زندگی میں نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے زندگی کے آخری سانس تک آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا، آپ کو رہبری کا کام دیتا رہے گا، اور اس سے قدم قدم پر آپ بہت سارے فائدے اٹھا سکیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میسیج کتنا لے سکیں گے، اور جب آپ اس ذہن سے بیٹھیں گے کہ ہمیں کوئی چیز لینی ہے تو پھر آپ کی توجہ اس پر نہیں رہے گی کہ بولنے والا بہت عمدہ بول پا رہا ہے یا نہیں، آپ کی ساری توجہ اس پر رہے گی کہ ہمیں اس میں سے کچھ ملنا چاہیے جو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ بنا سکیں۔ میں اس بات کو مدلل کرنا اگر چاہوں گا تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اسلامی علوم میں علم حدیث سب سے عظیم ترین علم، اور بعض اعتبار سے دیگر اسلامی علوم میں ممتاز علم ہے۔ اس علم حدیث کی سب سے محکم ترین کتاب بخاری شریف ہے، جس کا اصل نام تو ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ۔ یہ اس کا اصل نام ہے۔ اس بخاری شریف کی پہلی حدیث وہی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک علمی ادارے میں اس پوری حدیث کو سند کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے استاد حمیدی نے، حمیدی کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے استاد سفیان نے، سفیان کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے استاد یحییٰ بن سعید انصاری نے، یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے استاد محمد ابن ابراہیم تیمی نے، محمد ابن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے استاد علقمہ نے، اور علقمہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر کے بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم اپنی نیت کی بنا لیں کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ وہ باتیں پہنچا سکوں جو ان کی زندگی کے لیے رہنمائی کا کام دے سکیں، اور اپنے نوجوان چاہے وہ ہمارے طلباء ہوں یا طالبات ہوں، یہ دونوں کوشش یہ کریں گے کہ اس میں آپ کی زندگی کے لیے اگر کوئی تعمیری میسیج اور تطہیری پیغام آ رہا ہو تو آپ اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں، اور ہو سکتا ہے بہت مرحلوں پر آپ بہت پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور بہت مرحلوں پر آپ صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات، روزے کے روحانی اثرات، روزے کے اخلاقی اثرات
روزے کے جسمانی اثرات، اس میں کوئی شک نہیں، ہرگز کوئی شک نہیں، روزہ وہ عبادت ہے جس کے اثرات انسان کے صحت پر بھی ہوتے ہیں، انسان کے اخلاق پر بھی ہوتے ہیں، انسان کی نفسیات پر بھی ہوتے ہیں، انسان کی روحانیات پر بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں شک ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کو اس طرح نہیں رکھتے ہیں جس طرح سے روزہ رکھا جانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے نہ جسمانی فائدے اٹھا پاتے ہیں، نہ روزے کے اخلاقی فائدے اٹھا پاتے ہیں، نہ روزے کے روحانی فائدے اٹھا پاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جیسے ہم ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو دراصل روزوں کے اندر تاثیر یقیناً ہے ہر چیز کو متاثر کرنے کی، انسان کی صحت، انسان کا اخلاق، انسان کی سوچ، انسان کے خیالات، انسان کے نفسیاتی زندگی اور انسان کی روحانیت، ہر چیز کو متاثر کرنے کی صلاحیت یقیناً ہے۔ اور فائدے اٹھانے والے یقیناً فائدے اٹھاتے ہیں، ہمیشہ سے آج بھی۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک انسان کا روح، انسان کی روح، اور ایک انسان کا جسم۔ تیسری چیز ہے دماغی صلاحیتیں۔ یہ جو دماغی صلاحیتیں ہیں، ان دماغی صلاحیتوں میں شعور، فکر، سوچ، عزم، ارادے، تمنائیں، خواہشات، خوف، یہ تمام کا تعلق انسان کی دماغی صفات کے ساتھ ہے۔ تو اب انسان وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوا، دماغی صلاحیتیں، روحانی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں۔ جیسے انسان کا جسم اچھے سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی عقل، انسان کی سوچ اچھی سے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور طرح طرح کی خرابیوں کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کی اخلاقی اور روحانی، انسان کا اخلاقی اور روحانی پورشن اچھے سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور خراب سے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان جسمانی اعتبار سے بہت فٹ ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے فزیکلی انسان بالکل مکمل ہو لیکن اسپرچولی انسان طرح طرح کی خرابیوں، طرح طرح کی خامیوں، طرح طرح کی ان چیزوں کا شکار ہوگا جو انسانیت کے لیے فخر نہیں، شرم کی بات ہوتی ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں انسان کے روپ میں درندہ جیسا کیوں ہوں۔ دراصل درندگی اور انسانیت، اس کا تعلق انسان کی روحانی صفات سے ہے۔ انسان کے جسم سے وہی صادر ہوگا جو اس کے خیالات ہوں گے، جو اس کے روحانی جذبات ہوں گے۔ روحانی جذبات و خیالات اگر درست ہیں تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والی تمام حرکات صحیح ہوں گی، اور اگر انسان کے اندرونی حالات صحیح نہیں ہیں تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والی حرکات اور حرکات بھی وہی ہوں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا فی الجسد مضغہ، اچھی طرح سے ذہن رکھو، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر یہ درست ہو گیا، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم درست ہوگا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر بگڑ گیا تو سارا جسم تمہارا بگڑ جائے گا۔ یعنی تم اپنے جسمانی تمام سورسز سے دوسروں کو اگر راحت پہنچاؤ گے وہ تو تب جب تمہاری روحانی حالت صحیح ہوگی، اور اگر تمہاری روحانی حالت صحیح نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے جسم کے تمام سورسز سے دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ تمہارے پاس کرسی ہوگی، تمہارے پاس پیسہ ہوگا، تمہارے پاس جوانی ہوگی، تمہارے پاس حسن ہوگا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہوگا اس کا تم غلط استعمال کرو گے اگر تمہاری روحانی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری روحانی حالت ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں تم اپنے جسم کی اور اپنے ظاہر کی تمام وسائل کا صحیح استعمال کر سکو گے، اور اس کے نتیجے میں تم انسانوں کے لیے رحمت بنو گے۔ قرآن نے جب روزے رکھنے کا حکم دیا تو وجہ بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ متقی جب انسان بنتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ہر وقت سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے کیمرے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری تمام حرکات اور سکنات اللہ کے سامنے ایک مشاہد ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ اپنی آنکھ کا استعمال کرے گا یہ سوچ کر کہ میں اپنی آنکھ کا استعمال بعد میں کروں گا، میں پہلے اللہ کے نگاہوں میں ہوں، یا اپنی زبان کا استعمال کرے گا سوچ کر کے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں میں کیا بولنے والا ہوں، بلکہ اپنی دماغ کے اندر بری سوچ یہ بعد میں لائے گا، پہلے سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ میری دماغ کی بری سوچ کو، یہ انسان کا قدم غلط نہیں اٹھے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقویٰ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس انسان سے غلطی نہیں ہوگی۔ تقویٰ ہر موقع پر بچا لیتا ہے، تقویٰ ہر مرحلے پر انسان کو غلط راستوں میں جانے سے بچا دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے نے جب یہ کہا تھا، ہم ایک میڈیکل کالج میں تھے، ایک بچے نے جب ان سے کہا تھا کہ جی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو میں نے اسے سوال کیا کیوں؟ تو اسے عجیب بات کے جواب ہے، کہنے لگے جی اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں،
اور برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا ڈر ہونا چاہیے، تب ہم برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا کا ڈر جب آئے گا تو میں برائیوں سے بچ سکوں گا، اور خدا کا ڈر مجھے لگتا ہے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں مجھے ملے گا۔ انسان ارادے تو بہت کرتا ہے، لیکن انسان ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص کا ارادہ ہے ہم اچھے بنیں، لیکن اس ارادے کے باوجود ہم اچھا بن نہیں پاتے ہیں۔ وجہ دراصل جب ہماری روحانی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے ارادوں پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں۔ اس کے لیے علاج اسلام نے رکھا کہ تم روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے کے نتیجے میں تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہوگا، اور یہ ضبط نفس جب پیدا ہو جائے گا تو ہر وہ چیز جو تم کرنا چاہو گے اس کے لیے تمہیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، تو کیونکہ تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہو گیا ہے اس لیے تم کو اس برائی سے بچنا آسان ہوگا۔ کیا مطلب اس کے؟ کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر دماغ نے کہا یہ غلط ہے لیکن انسان کے جذبات جو ہیں وہ غالب آ گئے تو غلط ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دل یعنی روحانی حالت اس کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ غلط کام ہے اور یہ غلط کام ہے، اس غلط کام سے اپنے آپ کو روکو، لیکن چونکہ نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے انسان اپنے دل کی رہنمائی کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں پاتا ہے۔ تو اس نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے اور ملکوتی صفات یعنی فرشتوں کا مزاج اور روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا لعلکم تتقون۔ چنانچہ ہمارے اسلامی علوم میں ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم اسرار شریعت۔ اس اسرار شریعت میں ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو اس کی فلسفی کیا ہے، اور اگر شریعت اسلامیہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس اسرار شریعت کے علم کے بڑے ماہرین میں جیسے امام الحرمین گزرے ہیں، امام غزالی گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ گزرے ہیں، اور بعد کے زمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہی ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ ان تمام کتابوں میں بحث اس پر ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو روزوں کا مقصد انسان کا نفس کنٹرول میں آ جائے، اور جب یہ نفس انسان کا کنٹرول میں آ جائے گا اس کے بعد پھر اس انسان سے غلط چیز صادر نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ یہ بات ہم ایک اور حدیث کے روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو ہی تمہیں نکاح کرنے کے سورسز پیدا ہو جائیں گے جلد سے جلد نکاح کر لینا، دیر مت کرنا، اس کے وجہ سے تم طرح طرح کے گناہوں سے بچ سکو گے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنے کے سورسز نہیں پا رہے ہو، کسی بھی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، چاہے تمہاری تعلیمی زندگی ہے، چاہے معاشی زندگی ہے، یا گھر کے کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کے بنا پر تمہارا نکاح جلد نہیں ہو رہا ہے اور تمہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو آپ نے کیا فرمایا فعلیہ بالصوم، تو پھر بہت زیادہ روزے رکھ لینا، اور روزہ جو ہے وہ تم کو غلط راستے میں جانے سے روک دے گا۔ چنانچہ رمضان کے روحانی اثرات ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ باقی سال میں ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، اور رمضان جو ہی آ جاتا ہے تو ہر جگہ تبدیلی آ جاتی ہے، مسجدوں میں ہی نہیں بازاروں میں بھی، حتیٰ کہ ان جگہوں پر بھی جہاں وہ پروگرام ہوا کرتے ہیں جن پروگراموں پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اثرات وہاں پر بھی آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان حقیقی روزہ رکھنے لگے، حقیقی روزے کے معنی کیا ہے؟ جیسے ہم کھانے پینے کو روک دیں تو ہماری پیٹ کا روزہ ہوا، لیکن اتنا ہی روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے۔ اگر یہ سارے روزے رکھے گئے تب یہ روزہ حقیقی روزہ بنتا ہے، اور اس کے اثرات انسان کی روحانیت پر پڑتے ہیں۔ روحانیت پر کیا اثر پڑیں گے؟ اس کے بعد اس کے اندر سے جذبات ابھریں گے تو پاکیزہ جذبات ابھریں گے، اس کے اندر سے تمنائیں ابھریں گی تو کسی کو دکھ پہنچانے، تکلیف پہنچانے والی تمنائیں نہیں ابھریں گی۔ انسان کے اندر حیوانی جذبات بھی ابھرتے ہیں، اور انسان کے اندر ملکوتی فرشتوں کے جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ انسان کے اندر رحم بھی ابھرتا ہے اور انسان کے اندر ظلم بھی ابھرتا ہے۔ وہ شخص جو ظلم کرتا ہے وہ بھی انسان کے روپ میں ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، وہ ظلم کرتا ہے، چاہے ظلم کرنے والا بعد میں اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنے دکان پر ہو، چاہے کسی آفس میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، ظلم کے جذبات ابھریں گے تو یہ ظلم کرے گا۔ لیکن محبت کے جذبات جو ابھرتے ہیں تو یہ ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ باپ ہوگا تو بیٹے کے ساتھ، یہ شوہر ہوگا تو بیوی کے ساتھ، یہ بھائی ہوگا تو اپنے بھائی کے ساتھ، یہ افسر ہوگا تو اپنے ماتحت کے ساتھ، یہ دکاندار ہوگا تو کسٹمر کے ساتھ، حتیٰ کہ
یہ جس جگہ پہ ہوگا یہ دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر رحم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ رحم کے جذبات کیسے ابھریں گے؟ اس کا تعلق روزے کے ساتھ جوڑا گیا کہ جب تم روزہ رکھو گے بہیمیت کے اثرات تم کو کم ہو جائیں گے اور ملکوتیت کے اثرات تمہارے اندر ابھر جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں تم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہیں بنو گے اور خود اپنے آپ کو غلط راستے میں ڈالنے والے نہیں بنو گے۔ روزے کے روحانی اثرات میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان اس وقت نہیں کر سکتا، ٹائم بالکل لمٹ ہے۔ مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کے روحانی اثرات کیا پڑتے ہیں۔ یہی کشمیر میں شائع ہونے والا میگزین، اس میں بھی میں نے واقعہ پڑھا۔ لکھنؤ سے شائع ہونے والا میگزین، اس میں بھی وہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور ساؤتھ انڈیا سے ایک ہفت روزہ ایک اخبار نکلا تو اس میں واقعہ میں نے پڑھا کہ جنوبی ہندوستان کے ایک شہر میں ایک ڈاکٹر جو ایک بہت بڑا پرائیویٹ اپنا ہسپتال چلا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیشنٹ آیا کرتے تھے، مسلمان بھی نان مسلم بھی۔ اچانک میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ یہ دوائی دن میں کھائیں، یہ دوائی کھائیں، تو میرے مریض کہنے لگے صاحب ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو میں ان سے پوچھنے لگا کیا مہینہ شروع ہوا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ہمیں دن میں کھانا نہیں ہوتا ہے تو ہم کھا نہیں سکتے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں معلوم کروں یہ ہے کیا چیز، تو انہوں نے کہا جی بس فاسٹنگ ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک کھانا نہیں ہوتا ہے، باقی ایام میں ہم کھا سکیں گے، باقی ٹائم میں ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے دلچسپی لی اور اس وقت پھر یہ ان کے روزے کا سارا سسٹم سمجھا۔ سارا سسٹم سمجھنے کے بعد پھر میں نے سوچا میں خود ٹرائی کر کے دیکھوں گا، چنانچہ میں نے خود روزے کی ٹرائی کی۔ کہتے ہیں 2 یا 3 دن میں اسی طرح سے روزے سے رہا تو اچانک میرے خیالات اثرات آ گئے۔ کیا اثرات آ گئے؟ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، نان مسلم ڈاکٹر نے کہتے ہیں جس دن میں نے روزہ رکھا میں نے اس دن محسوس ہی کیا کہ اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے فیمیل، اس سے پہلے میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتا تھا تو جہاں میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے چیک اپ کرتا تھا اس میں میرے دل میں برے خیالات بھی ہوتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ میں ٹچ کرتے ہوئے برے خیالات سے بھی ٹچ کرتا تھا، لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن بار بار میرے دل میں خیال آیا آج تمہارا روزہ ہے اور یہ فیمیل ہے، خبردار برے ارادے سے ٹچ مت کرنا۔ کہتے ہیں جب میرے پاس پیشنٹ آتا تو میں سوچتا تھا کہ اچھا مالدار ہے، میں اس کو کئی ٹیسٹ کر دیکھوں گا، چاہے اس کو ٹیسٹوں کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن ٹیسٹ اتنے سارے کروائیں گے اس کے نتیجے میں ہم کو ٹیسٹوں کی فیس الگ سے آئے گی اور اتنے ساری اور کچھ زائد دوائی بھی لکھیں گے جس کو ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم کو پیسہ زیادہ آ جائے۔ لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میرے دل میں بار بار خیال آنے لگا آج تم نے روزہ رکھا ہے، غلط ٹیسٹ مت کراؤ، آج تم نے روزہ رکھا ہے، غلط دوائیاں مت دو، آج تم نے روزہ رکھا ہے، اس پیشنٹ کے ساتھ ظلم مت کرو۔ کہنے لگے یہ 2 باتیں جب میرے دل میں بار بار آنے لگی کہ جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن میرے دل میں خیالات ابھرتے تھے کہ آج تمہارے پاس اگر کوئی فیمیل پیشنٹ آتا ہے تو خبردار غلط انٹینشن کے ساتھ کو ٹچ مت کرنا، اور جب کوئی پیشنٹ آتا تھا تو میرے دل میں خیال ابھرتا تھا یہ بہت غریب ہے، اس کو آج ہم اس کی فیس بھی اس سے نہیں لیں گے، اس سے ٹیسٹ بھی غلط نہیں کروائیں گے اور دوائیاں بھی ہاسپٹل کی طرف سے دیں گے۔ کہتا ہے غریبوں کے ساتھ میرے جذبات یہ ابھرنے لگے، مالداروں کے ساتھ میں غلط ٹیسٹ نہیں کرانے لگا۔ کہتے ہیں یہ جو کیفیت میرے پیدا ہوئی یہاں تک کہ رمضان پورا ہو گیا، اور رمضان پورا ہونے کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا کہ جس روزے کی وجہ سے میرے روحانیت کے اندر یہ اثرات آئے ہیں مجھے چاہیے کہ اس رمضان کو میں پوری طرح سے ایکسیپٹ کر لوں، اور آج وہ اپنا وہی کامیاب ترین ہسپتال چلا رہے ہیں، لیکن پہلے وہ کچھ اور تھے، آج وہ کلمہ گو ہیں اور کلمہ گو بن کر کے آج وہ اپنا ہسپتال چلا رہے ہیں۔ روحانیت کے اثرات یہ ہیں۔ میں چاہوں گا تمام نوجوان طلباء اور طالبات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں آپ کی اگلی والی زندگی بہت لمبی ہے اور آپ کی زندگی میں طرح طرح کے چیلنج آئیں گے، ان چیلنجوں کو آپ کامیاب کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے جب آپ اپنے کیریکٹر کو بچائیں گے، اور کیریکٹر کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کو خود سمجھنا ہوگا کہ کن کن غلط چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو آپ کا مستقبل کامیاب ہو سکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا کیریکٹر خراب ہو اور کامیاب زندگی گزار سکے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، چاہے آپ کے پاس زندگی کے ظاہری وسائل تمام کے تمام جمع کیوں نہ ہو جائیں، مگر آپ کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے جب تک آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں ہوگا۔ جناب والا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، مالدار سے مالدار انسان، گھروں میں تمام سہولیات مہیا ہیں، مگر چونکہ رویے صحیح نہیں ہیں، مزاج صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، دوسروں انسانوں کے ساتھ رویے صحیح نہیں ہے، تو
یہ شوہر ہے تو بیوی کو ظلم کرتا ہے، یہ بیوی ہے تو شوہر کی نافرمان ہے، یہ باپ ہے تو اپنے والدین اپنے اولادوں پر طرح طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، اور اولاد ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، یہ افسر ہے تو ماتحتوں کو ستاتا ہے، اور یہ کلیگ ہے تو اپنے کلیگ کو دکھ پہنچاتا ہے۔ ہماری روحانی زندگی اگر صحیح ہو گئی تو ہم انسانوں کے لیے اپنے لیے بھی رحمت بنیں گے، دوسروں کے لیے بھی رحمت بنیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمارا یہ جسم ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے، اس بنانے والے نے ہر چیز ہمیں دی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اس چیز کا تم استعمال کرو گے لیکن غلط استعمال نہیں کرو گے۔ یہ دیکھنے والی آنکھیں، یہ سننے والے کان، یہ سوچنے والی دماغ، یہ کام کے لیے ہاتھ، اور یہ جسم کے اندر طرح طرح کی سورسز، یہ ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں جیسے یہ چیزیں دی ہیں، اسی اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کا استعمال تم کیسے کرو گے، اور ان کے استعمال کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کامیاب تبھی کر پائیں گے کہ جب ہماری روحانی حالت صحیح ہوگی، اور روحانی حالت صحیح ہونے کے معنی یہ ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے ہماری ہر ایکشن ریکارڈ ہو رہی، ہمارا ہر ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ 3 جگہ ارشاد فرماتے ہیں، 3 جگہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جسم، تمہارا یہ جسم تمہاری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایسا مت سمجھنا کہ صاحب تمہارا جسم تمہارے ہاتھ میں ہے تو جیسے تم اس کو استعمال کرنا چاہو گے استعمال کرو گے، اس کے بعد پھر یہ جسم اور کچھ نہیں کرے گا۔ جسم انسان کا ایٹ اے ٹائم 2 کام کرتا ہے، ایک انسان کے پرپوزل پر یہ کام کرتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ شان کے حکم کے مطابق ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ پہلے زمانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ انسان کا جسم کیسے ریکارڈ کرتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں میں یہ موبائل، اور موبائل کے اندر چھوٹی سی چپس، یہ سارا جب انسان کا ریکارڈ کرتی ہے، سیم اسی طرح سے انسان کا جسم ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو تمام نوجوان طلباء اور طالبات اپنے آپ کو اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کیریکٹر کی، اور اس کی حفاظت میں تب آپ کامیاب ہو سکیں گے جب آپ اچھی طرح سے اپنے سامنے لسٹ رکھیں گے وہ کیا کیا خرابیاں ہیں، جو خرابیاں آج کے نوجوان لڑکے یا لڑکی میں ہوتی ہیں، ان تمام خرابیوں سے جو بچا ہوا ہے آئندہ اور حفاظت کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی خرابی میں آپ شکار ہو گئے ہیں تو آج بچنا آسان ہے، آئندہ بچنا اور زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر آپ نے یہ جوانی کی زندگی تمام خرابیوں سے بچائی اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے آپ معیاری جوان بن سکے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا، اور آپ سرمایہ بنیں گے اپنے والدین کے لیے بھی، آپ سرمایہ بنیں گے اپنے اساتذہ کے لیے بھی، آپ کافی فخر ہوں گے اپنے اس یونیورسٹی جس سے پڑھ کر کے آپ نکلے ہیں، اور آپ اپنی قوم کے لیے بھی سرمایہ بنیں گے۔ اللہ کرے ہماری روح پاکیزہ سے پاکیزہ ہو، ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر ہو، ہم نفسیاتی طور پر بھی تمام بیماریوں سے اور جسمانی طور پر تمام بیماریوں سے محفوظ تر زندگی گزار سکیں۔ میں اسی آیت کو بھی دوبارہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر اگر تقویٰ آ گیا تو تقوی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ انسان کی مثالی اور معیاری زندگی ہوتی ہے، اور تقویٰ کی مثالی اور معیاری زندگی کا نمونہ محمد رسول اللہ، جن کی زبان سے کسی انسان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جن کے رویوں سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جس نے 10 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی، لیکن جن کے گھر میں کھانا بھی 2 وقت کا نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنے ان تمام سورسز کا اپنی ذات کے لیے غلط استعمال، اور جب دنیا سے گئے تو کوئی بیلنس چھوڑ کر نہیں گئے، ازواج مطہرات کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور محمد رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روحانی زندگی کا مینار نور محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔